حضرت مولانا محمد باقر علی صدیقی قادری و چشتی فارغ التحصیل سیاستہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ درس حدیث پاک سے ہم سب کے دلوں کو نور سے منور اور مجلہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و سامعین، ارادت، مرید اور مراد، یہ تین الگ الگ الفاظ ہیں۔ ان کا معنی کیا ہے بتانے کی کوشش کروں گا۔ ارادت، ارادے سے ارادت ہے، اور مرید اور مراد، مرید کی مراد کیا ہونا چاہیے، اور ارادت جب کرتا تو مرید کیسا ہونا چاہیے۔ ارادت، اپنی عادت کو ترک کرنا یہ ارادت ہے۔ اپنی جو عادتیں ہیں اس کو ترک کر کے اس کا ارادہ کرنا، وہ ارادت ہے۔ دل کو طلب حق اور اس کے ما سوا کو ترک کرنے کے لیے تیار کیا جائے۔ اپنے دل کو طلب حق یعنی اللہ کی طلب کے لیے، اللہ کے علاوہ جو چیزیں ہیں ما سوا، اس کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جانا یا اللہ کی طرف ارادہ کر لینا۔ جب بندہ اس عادت کو چھوڑ دیتا ہے جو دنیا اور آخرت کی لذت کہلاتی ہے، تو اس وقت اس کی ارادت خالص ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ ایک بات یہ بتاتا ہوا آگے بڑھوں، جو یہ آیا جب بندہ اس عادت کو چھوڑ دیتا ہے جو دنیا اور آخرت کی لذت کہلاتی ہے۔ ہماری عورتیں بھی ہمارے لیے لذت ہے، لیکن اسی میں منہمک ہے، ایسا نہیں کرنا ہے، کیونکہ گناہ سے بچنے کے لیے نکاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو جتنا حق ادا کرنا ہے، حق ادا کرنے کے بعد میں جب لذت پیدا ہونے لگتی ہے تو اس وقت اس کو چھوڑ کر اللہ کی طرف اپنے آپ کو رجوع کر لینا، یہ ہے یہاں پہ۔ یہ نہیں ہے سب چھوڑ دے رہے ہیں، میاں بیوی بچے سب چھوڑ کے اس کی طرف چلے جا رہے ہیں، یہ رہبانیت ہے۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ مذہب نصارہ میں رہبانیت تھی، لیکن اللہ فرمایا لا رہبانیت فی الدین، رہبانیت دین میں نہیں ہے۔ جس کا جتنا حق ادا کرنا ہے ادا کرنا ہے۔ بس ارادت تمام باتوں سے مقدم ہے، اس کے بعد قصد اور پھر فعل ہے۔ ارادہ کر لینا دل کی کیفیت کا نام ہے، اور جب ہم پریکٹیکل کریں گے تو وہ عمل ہے۔ تو جب ارادہ کر کے ہم پریکٹس کی طرف آتے ہیں تو جب وہ ارادت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے فرمائے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور ان لوگوں کو اپنے آپ سے دور نہ کریں جو صبح و شام اپنے رب کو محض اس کی رضا جوئی کے لیے پکارتے ہیں۔ یہاں پر اس آیت میں یہ حکم دیا گیا کہ جو اللہ کے بندے رات دن اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، ایسوں سے دور مت ہو جانا۔ پھر ابھی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیں جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں تاکہ اس کی رضا حاصل کریں، اور دنیا کی زینت چاہتے ہوئے ان سے اپنی آنکھیں نہ پھیریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ صبر کرنے اور ان کو ساتھ رکھنے کا حکم دیا۔
یہ صحابہ کے لیے ہے۔ اور ان کی تعریف یوں فرمائی، یعنی صحابہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو اللہ کی رضا کے لیے ہر تکلیف کو برداشت کرتے تھے اور رسول اللہ کے ہر حکم کو مانتے تھے۔ تو ان کی تعریف میں یہ آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی تعریف یوں فرمائی کہ وہ رضائے الہی کے طالب ہے، ہر تکلیف ہر مشقت کو برداشت کیے تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ دنیا کی زینت چاہتے ہوئے ان سے اغماض نہ بڑھتے۔ معلوم ہوا کہ ارادت کو حقیقت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی ہے، یہی دنیا اور آخرت کی زینت ہے۔ مرید کون ہے؟ یہ ارادت ہو گیا۔ اب مرید وہ ہے جس میں یہ صفت پیدا ہو جائے اور وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ اور اس کی عبادت کی طرف متوجہ رہے، غیر خدا سے منہ پھیر لے اور اس کی بات نہ مانے، اپنے رب عز و جل کی بات سنے اور کتاب و سنت پر عمل کرے، اس کے ماں سوا بہرا ہو جائے۔ قرآن اور سنت کے سوا کچھ سننا ہی نہیں انہیں، وہ ہے مرید۔ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھے یہ صفتیں آ جاتی، کیونکہ یہ ہمارے جماعت کے جلسے چل رہے ہیں، فیضان غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان جلسوں میں یہ باتوں کا ذکر ہوتا ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں ہم تقریر کریں تو آئیں شائیں بک دے رہے ہیں، بول کے کتابوں میں جو ہے وہی بولتے۔ نور کا ذکر اس سے پہلے بھی آیا اور نور کا ذکر آیتوں سے ثابت ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھے، یعنی اس کا ایک مقام یہ آ جاتا کہ وہ جب دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دکھائی دیتا ہے اس کو، اپنے اور باقی مخلوق میں صرف اسی کے فعل کو دیکھے، غیر سے اندھا بن جائے۔ جب دیکھے تو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کو دیکھے، اس کی مخالفت کو نہ دیکھے۔ فاعل حقیقی صرف اللہ تعالیٰ کو جانے، غیر کو محض سبب اعلیٰ، حرکت کرنے والا، تدبیر کرنے والا اور مسخر جانے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی چیز سے محبت تجھے اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ یہ بات حضور نے فرمائی ہے، تو صحابہ میں یہ صفت تھی، تو معلوم یہ ہوا یہ حدیث کے ذریعے کہ کسی سے محبت کی جا سکتی ہے، مگر محبت اس سے کرنا جو اللہ تک پہنچا دے۔ ایک ہے مجاز اور ایک ہے حقیقی۔ محبت مجازی صحیح رہی تو خالق تک پہنچ جاتے۔ تو یہاں پہ صحابہ کو حضور کی محبت نے اندھا اور بہرا کر دیا تھا، حضور کے خلاف کوئی چیز برداشت نہیں کرتے تھے اور حضور کی محبت کو سب سے اول سمجھتے تھے۔ یعنی تجھے محبوب کے غیر سے اندھا کر دے، یعنی جس سے محبت کرتا ہے اب اس کے خلاف جو غیر ہو اس سے اندھا کر دے، جب دیکھے تو اپنا محبوب ہی نظر آئے۔ ایک مقام آتا، یہ تعریف کی بات نہیں کرتا میں، مگر سعودی عرب میں جب تھا میں تو یہاں سے پڑھتے ہوئے چلے گئے تھے نا عباس پاشا کے پاس، حدیث شریف پڑھتے پڑھتے دوران درس چلے گئے تھے۔ تو عباس پاشا کی باتیں سنتے ایک احساس ہو گیا تھا کہ عباس پاشا ہی کے انداز میں بولنے لگا، انہی کے انداز میں لوگوں کو سمجھانے لگا۔ تو یہ جو کیفیت آتی نا، یہ کیفیت ہے، یہ کیفیت ہوتی۔ اب میں اللہ تعالیٰ جیسے حدیث قدسی میں فرما رہے ہیں کہ جب بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے تو اس کا ہاتھ میرا دست قدرت ہو جاتا، اس کی آنکھیں جب دیکھتی تو میرے نور سے دیکھتی، تو وہ باتیں جو بندے میں پیدا ہو گئی اس کو احساس ہوتا۔ وہ کیفیت تک جانا کمال ہے، وہ کیفیت تک جانا کمال ہے۔ اور اپنے محبوب میں مشغولیت کی وجہ سے، اپنے محبوب کی مشغولیت یعنی محبوب کی جو اداؤں کو دیکھا ہے وہ ادائیں اب انہیں ادا کرنے کی کوشش کرتا، کیونکہ دکھائی تو ایک ہی چیز دی گئی نا،
محبوب کے سوا کوئی اور چیز اس کو دکھائی نہیں دیا تو محبوب دکھائی دیا. تو اب محبوب کا چلنا کیسا تھا، محبوب کا بیٹھنا کیسا تھا، محبوب کی گفتگو کیسی تھی، ان کے الفاظ کیا تھے، ان کا طریقہ کیا تھا، ان کا ملنا جلنا کیسا تھا، یہ چیزیں جب بندہ دیکھتا تو پھر انہیں اپنے میں اس کی پریکٹسز پیدا ہو جاتی. تو یہ صفتوں کو پیدا ہونا، یہ صفتوں کو پیدا کرنے کی طرف بات کی جا رہی ہے. تو غیر سے بہرا ہو جائے گا، اب وہ کسی اور کی باتیں اس کو سنائی نہیں دے گی. جب تک ارادت نہ ہو کسی سے محبت نہیں ہو سکتی. محبت، اب لوگ بولتے محبت پہلے ہے یا ادب پہلے ہے. اگر ماں باپ ہے، استاذ ہے، پیر و مرشد ہے، علماء ہیں، ان سے اگر محبت پیدا کرنا ہے تو محبت یوں ہی پیدا ہو جاتی نہیں ہوتی. ان سے ہنس کے ملنا، ان سے خوش انداز میں بات کرنا وغیرہ وغیرہ، یعنی ادب، جب ہم کسی کا ادب کرنے لگتے ہیں تو پھر بعد میں محبت پیدا ہوتی. پہلے محبت پیدا ہو رہی ہے، ادب کر رہا ہوں، نہیں، یہ دکھاوا رہتا. محبت کیا ہے؟ محبت دل کی کیفیت کا نام ہے. محبت دل کی کیفیت کا نام ہے اور اس کا ظاہر ہمارے افعال سے ہوتا ہے. اب کسی سے محبت ہو گئی، باوا ہے، باوا سے محبت ہو گئی، کب ہوتی محبت؟ پہلے پڑھو نا بھائی، پہلے سنو نا بھائی باوا کا ادب کیسا کرنا. اس کے بعد جب آپ ادب کرنے لگیں گے تو محبت پیدا ہوتی. اور جب تک ارادت میں خلوص نہ ہو، جب تک ارادت میں خلوص نہ ہو، ارادت شمار نہ ہوگی. ارادت میں اخلاص ہونا، دکھاوا نہیں ہونا. باوا کا ادب کر رہے ہیں تو اخلاص کے ساتھ ادب کرنا، دکھاوے کے کاماں نہیں کرنا. گھر میں ادب نہیں کر رہے ہیں، باہر چار لوگوں میں ادب کر رہے ہیں، لوگوں بول رہے ارے بڑا فرما بردار بیٹا ہے، ایسا نہیں ہونا. پہلے گھر میں کرنا، اس کے بعد باہر خود بخود ہو جاتی عادت. اور ارادت میں خلوص اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں خشیت الہی کی چنگاری نہ ڈالی جائے. ارادت میں خلوص اس وقت ہوتا جب تک کہ اللہ کے خوف کی چنگاری، خشیت الہی کی چنگاری نہ ڈالی جائے، جو موجود وہاں ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دے. اب دل میں جو تکبر ہے، جو کچھ حسد ہے، جو کچھ چیزیں ہیں دل میں، جب اللہ کے خوف کی چنگاری پڑے گی تو وہ چنگاری ساری باطل چیزوں کو جلا دے گی. اللہ تعالیٰ اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ. اور جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتا ہے، یعنی دل میں جو چنگاری ہے اس کی مثال کیا ہے؟ ایک بادشاہ کی ہے. جب وہ دل میں داخل ہوتا ہے تو اس میں تباہ و برباد کر دیتا ہے، یعنی جو غیر چیزیں ہوتی ہیں دل میں اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. وہاں کے معزز لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیتی ہے. دنیا میں بڑی عزت والے مانے جاتے تھے، مگر جب اللہ کا خشیت اور خوف دل میں آ جاتی تو وہ تو ذلیل ہیں. آج دنیا کے لیڈروں کی بڑی عزت دیکھ رہے ہیں ہم، مگر جب وہ مریں گے یا مرے ہم دیکھیں، ہم سنیں کہ کوئی فاتحہ دینے والا نہیں ہے. وہی اللہ کا ایک بندہ ہے جو اللہ اللہ کرتے بیٹھا، جب وہ دنیا سے چلا گیا تو کئی لوگ روز آنا اس کے پاس حاضری دے رہے ہیں، فاتحہ پڑھ رہے ہیں، وہاں پر اللہ سے اس کے وسیلے سے دعائیں مانگ رہے ہیں. یہ کیفیتیں پیدا ہوتی ہے. 1-2 منٹ یہ بات ادھوری رہ گئی. وہ خدا کی محبت میں محض، اچھا، جیسا کہا گیا کہ محبت ایک ایسی جلن، یعنی ایک ایسی تڑپ، ایک ایسا احساس ہے جو ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے. ہر مشکل کو آسان کر دیتی محبت. اسی لیے محبت اندھا بھی کرتی ہے، بہرا بھی کر دیتی ہے. جو کام بڑوں کے لیے ہونا تھا، مشکل تھا نہیں بولتا میں، ابو جہل کا قتل کرنا بڑوں کے لیے تھا کیونکہ انہیں بڑا تھا ابو جہل، مگر اس کو قتل کون کرے؟ بچے کر دیے. ایسا آدمی اس وقت سوتا ہے جب نیند کا غلبہ ہوتا ہے. اس کا کھانا ناقہ کے وقت اور کلام ضرورت کے وقت ہوتا ہے. وہ ہمیشہ اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہے، اسے اس کی محبوب چیزوں اور لذتوں کی طرف جانے نہیں دیتا. دنیا تو چاہ رہی کہ یہ چھوڑ کر ادھر جائیں دنیا کی طرف،
مگر جب لذت پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ کے ذکر اذکار میں انہیں مشغول ہو جاتا ہے۔ وہ بندگان خدا کو بھی نصیحت کرتا ہے، نہ صرف وہ اپنے آپ پہ عمل پیرا رہتا ہے بلکہ جن کو دیکھتا ہے، جو پاس آتے ہیں ان کو نصیحت بھی کرتا ہے، اور خلوت میں اللہ تعالیٰ سے لو لگاتا ہے۔ اس لیے علم کی ایک صفت یہ بھی آئی کہ انسان کا دوست علم ہوتا ہے۔ جب وہ عالم اور اہل علم ہوتا ہے تو اس کو تنہائی زیادہ پسند آتی، چار لوگوں میں بیٹھ کے ادھر ادھر کے باتیں کرنے سے بہتر انہیں تنہائی کو پسند کرتا۔ تنہائی میں کیا کیا پڑھا اس کو سوچتے رہتا، ذکر کے بارے میں پڑھا تو ذکر کرتے رہتا، اس کی فضیلت وغیرہ وغیرہ۔ تو انسان کا دوست علم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا اور اس کی قضاء و قدر پر راضی رہتا ہے اور اس کے حکم کو ترجیح دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے حیا کرتا ہے، اپنی تمام کوششیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں صرف کرتا ہے، ہمیشہ وہ کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ بنے۔ وسیلے کا آسان معنی مفہوم یہ ہے کہ کنیکٹیویٹی، دو کے درمیان میں جو رابطہ ہوتا ہے، یہ جو رابطہ ہے اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ جو رابطہ دو کے درمیان میں ہوتا ہے اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ وہ گوشہ نشینی اور خلوت اختیار کرتا ہے، وہ بندوں کی طرف سے اپنی تعریف پسند نہیں کرتا۔ بندے تعریف کرے تو تعریف پسند نہیں کرتا۔ ایک بات بحر العلوم کی یاد آ گئی، سنا لیتا ہوں کیونکہ اسی خانوادے سے وابستہ ہے۔ ایک صاحب آ کے کہنے لگے، حضرت میں آپ کی تصویر لینا چاہتا ہوں۔ بولے اے سامیہ لیو، بولے لینے کے بعد میرے کو لا کے بتانا، بولے لا کے بتائے تو بولے نیچے رکھو، بولے نیچے رکھو، بولے تصویر کو، بحر العلوم کی تصویر کو نیچے رکھو، بولے رکھنے کے بعد بولے اس سے پیر سے گھسو، بولے حضرت بولے یہ چھے میاں حقیقت۔ تو بحر العلوم کے خانوادے میں اور بحر العلوم میں عاجزی اور انکساری تھی، لوگوں کی تعریف کو پسند نہیں کرتے تھے بحر العلوم، کیونکہ حدیث شریف میں جو کسی کی تعریف کرتا ہے گویا اس نے اس کو برباد کر دیا۔ تعریف ایک لمٹ میں کرنا ہے، مگر اتنا بڑا چڑھا دے رہے ہیں انہیں اوور کانفیڈنس ہو کے کچھ کا کچھ ہو جاتا۔ اللہ ان تمام چیزوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جو کچھ کہا گیا ہے اس پہ مجھ کو اور تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔